وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین۔ ہویدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، ہویدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستہ کر کے چھوڑوں گا، جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے، جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے، تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا، پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا، دکھا دوں گا زمانے کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، دکھا دوں گا زمانے کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی صورت آئینہ حیرا کر کے چھوڑوں گا۔ محترم سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں، دینی ملی بھائیوں، عزیز بچوں، حمد و ثنا کے لائق ہے وہ ذات جو اپنی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں یکتا اور بے مثال ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہے گا وہ کرے گا، اور جو چاہا وہ کیا، اس کی مشیت اور ارادت میں کسی کا کچھ بھی دخل نہیں۔ درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو نبی سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین بن کر کے تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، وہ دور کتنا مبارک دور تھا جب میدان جنگ میں خاک و خون میں تڑپتا ہوا ایک زخمی شخص پیاس سے نڈھال ہو کر کے آواز دیتا ہے پانی، جب اس کے قریب پانی کا پیالہ لایا جاتا ہے تبھی دوسری طرف سے آواز آتی ہے پانی۔ انہوں نے جب اپنے پیاسے بھائی کی جانب سے اس آواز کو سنا پانی، تو انہوں نے پیالہ کو پینے سے انکار کر دیا اور آگے بڑھا دیا اور کہا کہ جا کر کے پہلے اس بھائی کو پلاؤ۔ اور پیاسا، وہ خاک و خون میں تڑپتا ہوا وہ زخمی شخص پیاسا شہید ہوا۔ کتنا ایثار آفرین تھا وہ دور کہ جب ایک اللہ کی رضامندی کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے لوگ زمین و جائیداد کو چھوڑ رہے تھے، لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ رہے تھے، لوگ اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ کر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، لوگ اپنی محبوب بیویوں کے محبت کو ٹھکرا رہے تھے، لوگ اپنے ماں باپ کی محبت اور شفقت کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے، لوگ اپنی پوری زندگی کی کمائی کو اللہ کے راہ میں لات مار کر کے اپنے گھروں سے جا رہے تھے، اپنے شہر کو چھوڑ رہے تھے۔ کتنا ایثار آفرین تھا وہ دور، اور کتنا قابل رشک تھا وہ دور کہ جب یہ مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں پہ مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کے لیے اپنی خود کی زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے بھائیوں کو دے دیا۔ جب مہاجرین بھائی مدینہ پہنچے تو وہاں پہ مدینہ والوں نے اپنے بھائیوں کے لیے اپنی باغوں کی تقسیم کر کے اپنے باغوں کا بٹوارا کر کے ان کے حوالے کر دیا، لوگوں نے اپنے گھر کا بٹوارا کر دیا، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے اپنی وراثت میں اپنے مہاجر بھائیوں کو حق دینے کی تلقین کرنے لگے، یہاں تک کہ کچھ صحابہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، عدت ختم ہونے کے بعد اس سے تم شادی کر لینا۔ کتنا ایثار آفرین اور مبارک دن تھا وہ، جب صحابہ کرام ایک اللہ کی رضامندی کے لیے دنیا کے ہر ایک طاقت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے،
دنیا کی قیمتی سے قیمتی دولت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، پوری دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو صرف ایک اللہ کی رضامندی کے لیے لات مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے لوگو اگر تم اس جیسا ایمان لاؤ گے تبھی جا کر کے تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ کہاں وہ صحابہ کہ جنہوں نے ایک اللہ کے لیے پوری دنیا کو ٹھکرا دیا، اور کہاں ہم کہ دنیا کے لیے ہم اللہ کو ٹھکرا رہے ہیں۔ کہاں وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا لازم، ضروری اور واجب سمجھا، اور کہاں ہم کہ اللہ کے کسی بھی حکم کو ہم ماننا غیر ضروری سمجھتے ہیں، یا مانتے ہیں تو اپنی ضرورت کے حساب سے، اپنی سمجھ کے حساب سے، یا پھر اپنے حساب سے ہم مانتے ہیں۔ کہاں وہ صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول، ہر قول، ہر فعل اور ہر عمل کو اپنے آنکھوں میں سجایا، اپنے سینوں سے لگایا، اپنے دل میں بسایا، اور کہاں ہم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنے پاؤں تلے رود رہے ہیں۔ کہاں وہ صحابہ جنہوں نے اسلام کے لیے پوری دنیا کو ٹھکرایا، اور کہاں ہم کہ اپنی مفاد کے لیے، اپنی دنیا کے لیے ہم ایمان اور اسلام کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کہاں وہ صحابہ جنہوں نے عدل و انصاف کے آگے نہ اپنے رشتہ دار کو دیکھا، نہ اپنے قرابت دار کو دیکھا، نہ اپنے مفاد کو دیکھا، نہ اپنے فائدہ کو دیکھا، نہ اپنی ضرورت کو دیکھا، بلکہ تمام چیزوں کو قربان کر دیا۔ اور کہاں ہم کہ دنیاوی فائدے کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے اور دنیاوی فائدے کے لیے ہم عدل و انصاف کا گلا گھونٹنے تک تیار ہو جاتے ہیں۔ کہاں وہ صحابہ جنہوں نے دنیا کے ہر ایک دولت کو، دنیا کے ہر ایک نعمت کو اور دنیا کے ہر ایک چیز کو اللہ کے لیے ٹھکرا دیا، اور ہم کہاں کہ ہم اللہ کے لیے، ہم دنیا کے لیے اللہ کے تمام احکامات اور تمام اوامر کو ہم ٹھکرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کہاں وہ صحابہ کہ جن کے دل حسد، بغض، کینہ، کپٹ، آپسی چپکلش اور رنجش سے پاک و صاف، اور کہاں ہم کہ ہمارے دل آپسی رنجش، بغض، حسد، چھل کپٹ سے معمور ہے۔ میرے بھائی ذرا سوچیں کہ وہ صحابہ، ان صحابہ کے اندر کیسا ایمانی جذبہ تھا، کیسے قربانی کا جذبہ تھا، ان کا ایمان کیسا تھا، وہ لوگ کیسے لوگ تھے کہ انہوں نے اللہ کے آگے، دین کے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھا، اور ہم یہاں دنیا کے آگے ہم دین کو کچھ بھی اہمیت نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچنے کی بات ہے، میرے بھائیوں ذرا عقل لگانے کی بات ہے۔ اگر احساس ہے، اگر دل میں دھڑکن ہے تو احساس کرنے کی ضرورت ہے، اگر آنکھوں میں آنسو ہے تو بہانے کی ضرورت ہے، اگر کھوپڑی میں دماغ ہے تو سوچنے کی ضرورت ہے، اگر ضمیر زندہ ہے تو اسے جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اگر ایمان میں آخری رمق بچی ہے تو اسے جگانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں اور صحابہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے ایمان کی ایسی مثال قائم کی کہ آج تک دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی، قربانی کی ایسی مثال صحابہ کرام نے پیش کیا۔ میرے بھائیوں اور ہم ہیں کہ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں نہ دین کی فکر، نہ ہمیں آخرت کی فکر، نہ ہمیں ایمان کی فکر، نہ ہمیں کسی چیز کی فکر ہے۔ میرے بھائیوں نہ ہمیں اللہ سے ملنے کے وقت اللہ رب العالمین سے جو سوال و جواب ہوگا اس کی کوئی فکر، نہ پل صراط کی کوئی فکر، نہ میدان محشر کی کوئی فکر، نہ حساب و کتاب کی کوئی فکر، نہ نامہ اعمال کے تقسیم کے وقت جو پریشانیاں ہوں گی، جو لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے اس کی فکر ہے۔ میرے بھائیوں ہم تمام چیزوں سے بے فکر ہو کر کے، تمام چیزوں سے ہم بے پرواہ ہو کر کے، اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم بے فکر ہو کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ علیہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے فوج کے ساتھ گزر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، ایک پل سے گزر ہوا،
ایک بڑھیا نے پل پہ روک لیا اور کہا اے سلطان سنو، جب تک تم میرے سوالوں کا جواب نہیں دیتے تھے ہم تم کو آگے نہیں جانے دیں گے۔ بڑھیا نے کہا اے سلطان رکو، سنو، تم یہ بتاؤ کہ تم اسی پل پر میرا حساب و کتاب کرو گے یا پل صراط پر تم میرا حساب و کتاب کرو گے؟ تم میرے سوال کا جواب اسی پل پہ دو گے یا پل صراط پر دو گے، آخرت کے پل پر دو گے؟ اتنا سننا تھا کہ سلطان صلاح الدین کود کر کے گھوڑے سے اتر پڑے، رونے لگے اور کہا کہ اے بوڑھی اماں، اے پاک دامن عورت، سلطان صلاح الدین کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تمہارے سوالوں کا جواب آخرت میں دے۔ سلطان صلاح الدین کے اندر اتنی طاقت اور اتنی جرت نہیں ہے کہ تمہارے سوالوں کا جواب پل صراط پر دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اندر اتنی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ تمہارا حساب و کتاب آخرت میں کرے اور پل صراط میں تمہارا حساب و کتاب کرے۔ ذرا بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے، تمہارا ماجرا کیا ہے، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ تمہارے فوجیوں نے، تمہارے سپاہیوں نے میری ایک گائے کو پکڑ کر کے ذبح کر دیا، جو گائے میری بڑھاپے کی سہارا تھی، جس گائے کے دودھ کو بیچ کر کے میں گزر بسر کیا کرتی تھی، جو گائے میری زندگی کی سہارا تھی، میری ذریعہ تھی زندگی گزارنے کی، اس گائے کو تمہارے سپاہیوں نے، فوجیوں نے پکڑ کر کے ذبح کر دیا۔ سلطان صلاح الدین نے سب سے پہلے اس بڑھیا سے معافی طلب کی، معافی مانگی، اس کے بعد بہت سارے دینار اور درہم دے کر کے بڑھیا کو راضی کر لیا، اور جب تک بڑھیا راضی نہیں ہوئی اس وقت تک سلطان صلاح الدین ایوبی آگے نہیں بڑھے۔ شاید آج ہمارا اور آپ کا ایمان سلطان صلاح الدین ایوبی سے زیادہ ہو گیا ہے، شاید آج ہماری اور آپ کی طاقت و قوت اور صلاحیت و جرت سلطان صلاح الدین ایوبی سے بڑھ کر کے ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے ہم دنیا میں کسی بھی معاملے کو حل نہیں کرنا چاہتے، ہم دنیا میں کسی کے بھی حق کو ادا نہیں کرنا چاہتے، ہم دنیا میں کسی بھی آدمی کے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے، ہم دنیا میں کسی بھی عہدہ اور منصب کا حساب و کتاب نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی بھی رشتہ دار ہوں یا پڑوسی ہوں یا کوئی بھی ہوں، کسی بھی بندے کے حق کو ہم دنیا میں ادا نہیں کرنا چاہتے، ہم معاملات کو اس دنیا میں کلیئر نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، آخرت میں ہم دیکھ لیں گے، آخرت میں ہم سمجھ لیں گے، اللہ کے دربار میں ہم حساب دے دیں گے، اللہ کے دربار میں ہم سوالوں کے جواب دے دیں گے۔ آج شاید ہمارا ایمان و یقین سلطان صلاح الدین سے بڑھ کر کے ہو چکا ہے، آج شاید ہماری صلاحیت، ہماری طاقت و قوت سلطان صلاح الدین ایوبی سے بڑھ کر کے ہو گئی ہے میرے بھائیوں۔ اسی وجہ سے آج ہم دنیا میں تمام معاملات کو معلق رکھنا چاہتے ہیں، ہم بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کرنا چاہتے، نہ ہم رب کے حقوق کو ادا کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی کے ساتھ عدل و انصاف کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم اپنے معاملات کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں۔ حالانکہ اگر ہمیں اور آپ کو احساس ہو جائے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا کیا جواب دیں گے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا تو گزر جائے گی، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں اس شخص کی بھی زندگی بسر ہو جاتی ہے جس کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں ہوتی۔ یہ دنیا ہے جو چند دنوں کی ہے، یہ دنیا فانی ہے، کوئی بھی آدمی اپنی زندگی کے ایک منٹ کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس زندگی کا کیا بھروسہ؟ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ہیں جو اپنے من میں طرح طرح کے منصوبہ بنا کر کے گھر سے نکلتے ہیں، جو منصوبہ بندی کر کے نکلتے ہیں، جو تیاری کر کے نکلتے ہیں، جو سوچ کر کے نکلتے ہیں کہ ہم کو ایسا کرنا ہے، ہم کو ایسے اپنے اس طرح سے ہمیں کما کر کے لانا ہے، ہمیں فلاں چیزوں کی ضرورت ہے، ہم اس طرح سے چیزوں کا انتظام و انصرام کریں گے، تمام منصوبہ بندی کر کے وہ نکلتا ہے، اچانک تیز رفتار گاڑی سے ٹکراتا ہے میرے بھائیوں، اور زندگی کی آخری سانس
اس کی زندگی کی آخری سانس وہ لینے لگتا ہے اور اپنے معبود حقیقی سے جا کر کے مل جاتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنی زندگی کے 1 منٹ کی گارنٹی نہیں دے سکتا، اور اس میں ہم اور آپ زندگی میں اس قدر مگن، ہمیں اور آپ کو اتنا زیادہ یقین، ہم اور آپ اتنے نیڈر اور بے خوف ہو چکے ہیں میرے بھائیو آخرت کے تعلق سے، ہم اور آپ بے خوف ہو چکے ہیں، نیڈر ہو چکے ہیں۔ آج سوچنے کی ضرورت ہے، آج سمجھنے کی ضرورت ہے، آج احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ آخرت میں اگر رب نے سوال کر لیا تو کیا جواب دیں گے؟ آخرت میں اگر حق والے نے حق مان لیا تو کیا جواب دیں گے؟ آخرت میں اگر ہم سے سوال کر بیٹھا تو کیا جواب دیں گے؟ لیکن میرے بھائیوں آج ہمیں احساس نہیں ہے، تو یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے تمام تر معاملات کو اس دنیا میں کلیئر کر کے جانے کی ضرورت ہے، ورنہ میرے بھائیوں جب حق والے ہمارا دامن قیامت کے دن پکڑیں گے اس وقت کوئی بھی ہمیں نہیں بچا سکتا ہے میرے بھائیوں۔ اپنے معاملات کو اس دنیا میں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے تمام جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام معاملات کو کلیئر کر کے صاف و شفاف کر کے رکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام کے احکامات ہیں، جو اسلامی قوانین ہیں، جو اسلامی شریعت ہے، اس میں سے ہماری مرضی کی جو ہوگی اس کو ہم مان لیں گے، ہماری ضرورت کی جو ہوگی ہم اس کو مان لیں گے، جو ہماری ضرورت کی نہیں ہوگی ہم تعویل کر لیں گے، اس کو ہم تحریف کر دیں گے، اس میں ہم ہیلے بنا لیں گے، اس میں ہم بہانہ بنا لیں گے، اور ہر طرح کے ہیلے بہانے کر کے ہم بچنا چاہتے ہیں میرے بھائی۔ اسلامی قوانین کو ہم اپنے حساب سے ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلامی احکامات کو ہم اپنی ضرورت کے حساب سے ماننے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں ہمارے عقل کے خلاف، جہاں ہماری مفاد کے خلاف، جہاں ہماری ضرورت کے خلاف، جہاں ہماری سمجھ کے خلاف ہو جائے وہاں پر ہم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا دربار ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق دربار فاروقی میں جلوہ افروز ہیں۔ اتنے میں 2 نوجوان ایک دیہاتی آدمی کو پکڑ کر کے لاتے ہیں، 2 نوجوان ایک دیہاتی شخص کو، ایک دیہاتی آدمی کو پکڑ کر کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے امیر المؤمنین، اس آدمی نے ہمارے باپ کو ناحق قتل کر دیا ہے، ہمیں انصاف چاہیے، انصاف۔ حضرت عمر فاروق نے اس دیہاتی شخص سے کہا، اس آدمی سے کہا کہ اے شخص بتا ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ذرا بتا۔ اس آدمی نے کہا کہ اس کا باپ ہماری زمین میں گھس آیا، ہم نے اس کو منع کیا لیکن نہیں مانا، ہم نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کو پتھر سے دے مارا، اسی وقت وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا اور وہیں پہ اس کی روح پرواز ہو گئی، وہیں پہ وہ مر گیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا القصاص القصاص، تب تو تمہیں قصاص دینا پڑے گا، قتل کا بدلہ قتل، اس لیے کہ یہاں نہ دلیل کی ضرورت ہے، یہاں نہ تو مشورے کی ضرورت ہے، نہ تو دونوں فریق سے یہاں پہ مزید گواہ سننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہاں پہ معاملہ صاف ہو چکا ہے، صاحب معاملہ خود اقرار کر رہا ہے کہ ہاں ہم نے قتل کیا ہے، قصاص کا بدلہ قصاص۔ حضرت عمر فاروق نے اس آدمی سے کہا کہ تمہیں قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے گا۔ اس شخص نے، اس دیہاتی آدمی نے کہا اے امیر المومنین، مجھے 1 دن کی مہلت چاہیے، مجھے 1 دن کی مہلت چاہیے، اس لیے کہ میں دیہات کا رہنے والا ہوں اور میرے علاوہ گھر میں کوئی کمانے والا نہیں، میں اکیلا شخص ہوں کمانے والا، میرے بیوی بچے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، جا کر کے مل کر کے انہیں کچھ وصیت کر دوں، ان سے جا کر کے کچھ کہہ دوں، ان سے جا کر کے بات چیت کر لوں، 1 دن کی مہلت چاہیے ہمیں، 1 دن کے بعد ہم واپس آ جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تمہیں کوئی جانتا نہیں، تمہیں کوئی پہچانتا نہیں، اس کی کیا ضمانت ہے، کون اس کی ضمانت لے گا، کون اس کی گارنٹی لے گا کہ 1 دن کے بعد تم واپس آؤ گے؟ وہ شخص خاموش رہا۔ حضرت عمر فاروق نے صحابہ پر نظر دوڑائی، صحابہ کی طرف، اور کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس کی ضمانت لے؟
یہاں پہ گردن کی بات تھی، یہاں پہ سر کاٹنے کی بات تھی، یہاں پہ قتل کی بات تھی، قصاص کی بات تھی. یہاں پہ دینار و درہم کی بات نہیں تھی کہ اگر وہ شخص نہیں آیا تو اس کے بدلے میں دوسرا آدمی دینار و درہم دے دے گا، بلکہ اسلامی قانون کے حساب سے اگر وہ شخص نہیں آتا ہے تو جو ضمانت لے گا ضامن کی گردن اڑائی جائے گی. بھلا کون ہے جو بغیر جانے پہچانے کسی آدمی کی ضمانت لے لے، وہ بھی گردن کی ضمانت لے لے. تمام صحابہ کرام خاموش بیٹھے تھے. حضرت عمر فاروق نے پھر پوچھا کہ ہے تم میں سے کوئی ضامن بننے کے لیے تیار؟ ایک کمزور سی آواز آئی کہ اے امیر المومنین میں بننے کے لیے تیار ہوں. لوگ اس آواز کی طرف لب کے دیکھنے لگے کہ کون ہے وہ شخص. لوگوں نے دیکھا کہ وہ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے ابو ذر غفاری، کیا تم جانتے ہو کہ تم گردن کی ضمانت لے رہے ہو؟ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ اے امیر المومنین مجھے معلوم ہے. کہا کہ اگر وہ شخص نہیں آیا تو اگرچہ تم میرے قریبی ہو، اگرچہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہو، اگرچہ تمام صحابہ کرام تم سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ آدمی نہیں آیا تو اس کے بدلے میں تمہاری گردن اڑا دی جائے گی. اور اس وقت نہ تو محبت دیکھی جائے گی، نہ تو قرابت دیکھی جائے گی، اور نہ تو اور کوئی چیز دیکھی جائے گی، ضامن کا گردن اڑا دیا جائے گا. ابو ذر غفاری نے کہا کہ ہاں ہمیں منظور ہے. وہ شخص چلا گیا. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے شخص جاؤ، ہم تم کو 3 دن کی ضمانت دیتے ہیں، 3 دن کی ضمانت دیتے ہیں ہم تمہیں. جاؤ 3 دن، تیسرے دن میں سورج غروب ہونے سے پہلے تمہیں یہاں پہنچنا ہے. وہ آدمی چلا گیا. حضرت عمر فاروق نے ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ کس بنیاد پر تم نے اس کی ضمانت لے لی؟ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ ہم نے اس کے چہرے میں ایمان کی نشانی دیکھی، مجھے ایمان کی نشانی نظر آئی، مجھے ایسا لگا کہ یہ آدمی ایماندار ہے، اس بنیاد پر ہم نے ضمانت دے دی. وہ آدمی چلا گیا. صحابہ کرام بھی اٹھ کر کے چلے گئے. آج تیسرا دن ہے، عصر کا وقت ہے، وہ دیہاتی لوٹ کر کے نہیں آیا. مسجد میں اعلان ہوتا الصلاۃ جامعہ کہ نماز کے بعد تمام کے تمام لوگ جمع ہو جائیں. تمام صحابہ کرام جمع ہو گئے. مدینے کے ہر چھوٹا بڑا جمع ہو گیا کہ آج دیکھتے ہیں کیا ہوگا. بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں. عصر کی نماز ہو چکی ہے. وقت ہے کہ تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے. سورج ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ ڈھلتا جا رہا ہے. سورج کی زردی نظر آنے لگی. بہت ہی کم وقفہ بچا ہے. اس دیہاتی کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں. حضرت عمر فاروق رونے لگے. بڑے بڑے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو کہ آج ابو ذر غفاری جیسے شخص کو آج ہمیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا پڑے گا. تمام لوگوں کے چہروں پر شکن، ماتھے پہ شکن. تمام لوگ رو رہے ہیں. بڑے بڑے صحابہ ہیں. حضرت عمر فاروق موجود، حضرت عثمان غنی موجود، حضرت علی مرتضیٰ موجود، بڑے بڑے صحابہ موجود. کسی کی بھی اتنی جرت نہیں کہ اسلامی احکامات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دے. کسی کے اندر اتنی جرت نہیں کہ اسلامی قانون کو بدل دے. کسی کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ وہ اسلامی شریعت کو بدل دے اور کہہ دے کہ چھوڑ دیا جائے اس لیے کہ یہ بہت بڑے صحابہ ہیں، چھوڑ دیا جائے اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ہیں، چھوڑ دیا جائے اس لیے کہ تمام صحابہ ان سے محبت کرتے ہیں. نہیں، اسلامی قانون کے نزدیک، قانون کے پاس، اسلامی قانون کے سامنے بڑے بڑے صحابہ بے بس. اسلامی شریعت کے سامنے اجلہ صحابہ بے بس. اسلامی شریعت کے سامنے عمر فاروق بے بس، عثمان غنی بے بس، علی مرتضیٰ بے بس، بڑے بڑے صحابہ بے بس. میرے بھائی، کسی کو زبان کھولنے کی ہمت نہیں، کسی کو فیصلہ بدلنے کی ہمت نہیں، اسلامی قانون کے ساتھ کسی کو کھلواڑ کرنے کی ہمت نہیں. اسلامی قانون کے سامنے سارے لوگ بے بس ہیں. میرے بھائی،
اور آج ہم اتنے بے خوف ہو چکے ہیں، اتنے نڈر ہو چکے ہیں کہ ہماری ضرورت کے حساب سے اسلامی قانون، اسلامی احکامات ہوں گے تو مانیں گے، ہمارے دل کے خلاف، ہماری عقل کے خلاف، ہماری ضرورت کے خلاف، ہماری مفاد کے خلاف اگر اسلامی قانون آ جائے تو ہم اسلامی قانون کو بدل دیں گے، قرآنی آیت آ جائیں گے تو قرآنی آیت کو بدل دیں گے، حدیث آ جائے حدیث کی تعویل کر لیں گے، لیکن ہم اپنی مرضی کے خلاف، اپنی ضرورت کے خلاف اور اپنے مفاد کے خلاف ہم اسلام کے احکام کو نہیں مانیں گے۔ آج ہماری اتنی ہمت، آج ہماری اتنی جرت، آج ہماری اتنی طاقت، میرے بھائیوں، کھلواڑ کر لیجئے، اپنی ضرورت کے حساب سے اسلامی قانون کو آپ مان لیجئے، لیکن بڑے بڑے صحابہ دیکھیں کیسے بے بس، تمام صحابہ رو رہے ہیں کہ آج کیا ہوگا۔ آج ابو ذر غفاری معصوم، اتنے بڑے صحابہ، کوئی جرم نہیں، لیکن آج انہیں قتل کیا جائے گا اور قتل کرنے والے بھی صحابہ ہوں گے، سب کے سب رو رہے ہیں، کیا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے ان دو نوجوانوں کی طرف روتے ہوئے کہا کہ آتعفوان عن، کیا تم دونوں اسے معاف کرتے ہو، اس دیہاتی کو معاف کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم معاف نہیں کریں گے، ہمیں قصاص، ہمیں قتل کا بدلہ قتل چاہیے، قصاص ہمیں چاہیے۔ تمام صحابہ رو رہے، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں کہ آج کیا ہوگا، سارے لوگ پریشان ہیں، بے بس۔ سورج ڈھلنے کو ہے، سورج بہت ہی قریب ہے کہ اب ڈھل جائے، سورج غروب ہو جائے، جو مہلت 3 دن کی دی گئی تھی وہ مہلت ختم ہو رہا ہے۔ تمام صحابہ راستے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، کہیں سے آ جائے، دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں سے وہ آدمی آ جائے، کہیں سے سراغ نہیں مل رہا ہے۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی دوڑا ہوا سرپٹ بھاگتا ہوا آ رہا ہے، دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ لوگوں نے پہچاننے کی کوشش کی، دیکھنے کی کوشش کی، لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ شخص آ چکا ہے، وہ دیہاتی آ چکا ہے، وہ آدمی آ گیا ہے۔ وہ آدمی آیا، دوڑ کر کے آیا اور سب سے پہلے معافی طلب کی کہ مجھے آنے میں دیر ہوئی۔ حضرت عمر فاروق مزید رونے لگے اور روتے ہوئے کہا کہ اے شخص، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، تمہیں جاننے والا کوئی نہیں تھا، تمہیں پہچاننے والا کوئی نہیں تھا، تمہارے گھر کو کوئی جانتا نہیں تھا، تمہارے گاؤں تک کوئی جانتا نہیں تھا، تم کیوں آئے مرنے کے لیے، تم کیوں آئے گردن کٹانے کے لیے؟ تم اگر ادھر رہ جاتے تو کون تمہیں کیا کر لیتا؟ اس دیہاتی آدمی کے جواب کو سنیے میرے بھائیوں۔ اس دیہاتی آدمی نے کہا خدا کی قسم، میں آپ کی ڈر کی وجہ سے، آپ کی خوف کی وجہ سے میں نہیں آیا ہوں، بلکہ رب کی خوف کی وجہ سے آیا ہوں۔ آج میں آپ کے دربار سے بچ جاتا، لیکن رب کے دربار سے مجھے کون بچاتا؟ مجھے رب کے دربار سے کون بچاتا؟ اسی وجہ سے میں آ گیا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ دونوں نوجوان چنگھاڑ کر کے رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے اور کہا کہ اے لوگوں، تم لوگ گواہ رہنا، اے عمر فاروق گواہ رہنا کہ ہم نے صرف اس کے ایمان کی وجہ سے، صرف اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے ہم نے اسے معاف کر دیا۔ تمام صحابہ کے اندر، تمام صحابہ کو سکون آیا، چین آیا میرے بھائیوں، جب یہ سنا کہ آج ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ صحابہ تھے میرے بھائی، وہ صحابہ کہ جنہوں نے اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنا ضروری سمجھا۔ یہاں پہ ہم اپنی ضرورت کے حساب سے اللہ کے حکم کو مانیں گے، اپنی مفاد کے حساب سے ہم اسلامی احکامات کو مانیں گے، نہیں چلے گا میرے بھائیوں، نہیں چلے گا۔ یہ رب کا قانون ہے، یہ اسلام کا قانون ہے، اسلام کا دستور ہے، یہ احکام الہی ہے۔ نہ ہماری مفاد پرستی چلے گی، نہ ہماری مرضی چلے گی، نہ ہماری منمانی چلے گی۔ اور اگر ہم اس دنیا میں بچ جائیں تو رب کے دربار میں ہمارا کیا ہوگا، اس کی تیاری کر لیجیے۔ رب کے دربار میں ہم کیا جواب دیں گے، اس کی تیاری کر لیجیے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا اور آپ کا حال اس راجا کی طرح، اس بادشاہ کی طرح ہو گیا ہے، جس بادشاہ نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اپنے بدن میں، اپنے جسم میں ٹیٹو بنا رہے ہیں، جو کھود کر کے جو ٹیٹو بنایا جاتا ہے نا، طرح طرح کے ٹیٹو جو بنائے جاتے ہیں گردن میں،
پیٹھ پر ہاتھ میں کلائی میں جو ٹیٹو بنایا جاتا ہے وہ ٹیٹو بنانے کا خواہش ہوئی راجا کو. اس نے ٹیٹو بنانے والے شخص کو بلا بھیجا اور کہا کہ میرے کمر میں ایک ٹیٹو بنا دو. اس آدمی نے کہا کس چیز کی تصویر بنا دوں؟ کہا کہ میں راجا ہوں, شیر کی تصویر بنا دو, شیر کی ٹیٹو بنا دو. کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بنا دیں گے. جب اس آدمی نے, ٹیٹو بنانے والے نے جب سوئی چبھوئی, اس کو سوئی چبھو کر کے گود کر کے بنایا جاتا ہے, آپ سب کو معلوم ہوگا. جب سوئی چبھوئی راجا کے کمر پہ تو اسے تکلیف ہوئی, وہ چیخنے لگا اور کہا کہ ارے ابھی کیا بنا رہے ہو؟ کہا کہ راجا ابھی تو دم بنا رہا ہوں. وہ ناز و نخرے میں پلا بڑھا بادشاہ, اس کو اس سوئی کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی. اس نے کہا چھوڑو رہنے دو, ایسا کرو بغیر دم کے تم شیر بنا دو. کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر سے سوئی چبھوئی تو کہا کہ اب کیا بنا رہے ہو؟ کہا کہ اب پیر بنا رہا ہوں. کہا کہ چھوڑو رہنے دو, ایسا کرو بغیر پیر کے تم شیر بنا دو. کہا ٹھیک ہے. پھر سے سوئی چبھوئی, کہا کہ اب کیا بنا رہے ہو؟ پھر تکلیف ہوئی. پھر کہا کہ اب کیا بنا رہے ہو؟ کہا کہ سر بنا رہا ہوں. کہا کہ چھوڑو رہنے دو, ایسا کرو تم بغیر سر کے تم شیر کی تصویر بنا دو. ہماری اور آپ کی حالت یہی ہے میرے بھائیوں, کہ جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ارے یہی اسلام تھوڑی ہے, اس کے علاوہ بھی اسلام ہے, صرف یہی اسلام تھوڑی ہے, اس کو چھوڑ دیں گے تو کیا جائے گا. پھر جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے اللہ کے کسی حکم کو ماننے میں, تب تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس حکم کو چھوڑ دیتے ہیں, یہی اسلام تھوڑی ہے. اسلام میں نماز ہے یا نماز میں اسلام ہے؟ داڑھی میں اسلام ہے یا اسلام میں داڑھی ہے؟ داڑھی رکھنے میں دقت ہو تو کہتے ہیں کہ ارے داڑھی میں اسلام ہے نا, اسلام میں داڑھی ہے نا, داڑھی میں اسلام تھوڑی ہے. جب تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں چلو اس کو رہنے دو, اس کے علاوہ بھی اسلام ہے, اس کو مان لیں گے. لیکن میرے بھائیوں ایسا نہیں ہوگا. یہ اسلامی احکامات ہیں, یہ اسلامی قانون ہیں, ہمیں اسلامی قانون کو ماننا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ اے لوگوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کو پورے کے پورے ماننا ہوگا, اپنے مفاد کے حساب سے نہیں, اپنی ضرورت کے حساب سے نہیں, بلکہ اسلام کو پورے ماننا ہوگا. اسلام کے تمام احکامات کو ماننا ہوگا, اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرنا ہوگا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو شخص اسلامی شریعت کے حساب سے فیصلہ نہ کرے یا عمل نہ, اسلام جو فیصلہ کر دیا جائے اسلامی شریعت کے حساب سے, اگر اس کو نہ مانے تو وہ ظالم ہے, وہ کافر ہے, وہ فاسق ہے. آج میرے بھائیوں ہم سب یہی چاہتے ہیں اور ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا ہے گزر جائے گی, اس دنیا میں ہم ترقی کر لیں گے, اس دنیا میں ہمیں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. لیکن صحابہ کے بارے میں سوچو میرے بھائی, صحابہ کے بارے میں, کیا اسے زمین و جائیداد کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا انہیں گھر بار کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا انہیں اولاد کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا انہیں بیویوں کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا انہیں اپنے کیریئر کی فکر نہیں تھی؟ کیا انہیں اپنے بھوشیہ کی فکر نہیں تھی؟ لیکن اسلام کے لیے, اللہ کے لیے تمام چیزوں کو ٹھکرایا کہ نہیں ٹھکرایا؟ اللہ کے لیے تمام چیزوں کو ٹھکرایا کہ نہیں ٹھکرایا؟ یہ نہیں سوچا کہ ہم کہاں سوئیں گے, یہ نہیں سوچا کہ ہم کیا کھائیں گے, یہ نہیں سوچا کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, یہ نہیں سوچا کہ ہمارا کل کیا ہوگا. چھوڑ دیا اللہ کی راہ میں, اللہ کا حکم ہے. اور وہیں پہ دوسرے طرف میرے بھائیوں وہی صحابہ تھے جو اپنی زمین کے ٹکڑے کر رہے تھے اپنے بھائیوں کو دینے کے لیے, اپنی وراثت کو اپنے بھائیوں کو دے رہے تھے, اپنے باغ کا بٹوارا کر رہے تھے, اپنے گھر کا بٹوارا کر رہے تھے, اپنی بیوی تک کا بٹوارا کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے میرے بھائی. ایثار دیکھیے, قربانی دیکھیے, اسلام کی محبت دیکھیے, رب کی محبت دیکھیے میرے بھائی. اور آج ہمارا کیا حال ہے میرے بھائی؟ سوچنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اب بھی وقت ہے, ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں, آج کا جو میرا خطبہ ہے یہ عام ہے, تمام لوگوں کے لیے ہے. کوئی بھی آدمی اسے مخصوص اور محدود, اپنے لیے مخصوص اور محدود نہ سمجھیں. ہم تمام لوگوں کے یہی حالات ہیں کہ ہم تمام لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ صاف شفاف نہیں ہیں.
چاہے رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، چاہے پڑوسیوں کے ساتھ ہوں، چاہے قرابت داروں کے ساتھ ہوں، چاہے زمین و جائیداد کا معاملہ ہو، چاہے لین دین کا معاملہ ہو، چاہے روپیہ پیسہ کا معاملہ ہو، چاہے اور کوئی معاملہ ہو، تمام معاملات میں ہم الجھے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے معاملات کو ہم حل نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے کسی کے حق کو ہم دینا نہیں چاہتے، اور کسی بھی معاملے کو ہم اس دنیا میں حل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ڈیلے کر رہے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسی حالات کے تناظر میں آج کا میرا یہ خطبہ ہے۔ کوئی اسے محدود اور مخصوص کر کے مجھے معتوب نہ ٹھہرائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما ارید الا الاصلاح وما توفیقی الا باللہ وما ارید الا الاصلاح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا مجھے توفیق دی، رب کے توفیق کے حساب سے آج میں نے بیان کیا، اور میرا ارادہ صرف اصلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہم تمام لوگوں کے جو بھی معاملات ہیں اسی دنیا میں ان معاملات کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برؤف۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ان الحمد للہ نحمده ونستغفره ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ شیخ محمد صاحب نماز پڑھا دیجیے۔ شیخ آنے لگا سفید سیدھی کر لیں، پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں، اللہ رحم فرمائے۔ اللہ اکبر۔